وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی؟ ہمیں جو پڑھایا گیا وہ یہی ہے کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی، حالانکہ 1857 کی جنگ پہلی آزادی نہیں ہے، ہسٹر نے جان بوجھ کے لکھا ہے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی انگریز کے ہاتھوں سے مارے، اور ٹوٹل جو 29,000 آزادی کے شہید ہوئے 1857 میں، اس میں 24,000 مسلمان ہیں اور 5,000 غیر مسلم ہیں۔ اب یہ 5,000 بھی پہلی بار ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد ہے، حالانکہ مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ 1857 میں 29,000 جو شہید ہوئے، 24,000 مسلمان ہیں، 5,000 غیر مسلم ہیں، لیکن یہ 5,000 بھی بہت بڑی تعداد ہے ان کے لیے، اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلی جنگ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی انگریز سے، اس میں صرف مسلمان تھا۔ مسلمان کی تاریخ انگریز سے لوہا لینے کی 1-2 دن کی نہیں، پوری 250 سال کی تاریخ ہے۔ انگریز کب آیا ہے ہندوستان میں؟ ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر تو یہ 1601 میں آیا ہے، سن عیسوی 1601 میں۔ اتنی آزادی دور پڑی، 1947 ابھی بہت دور ہے، 1601 میں یہ آ رہا ہے۔ حالانکہ تجارت کے بہانے اس کا آنا جانا جو ہے بہت پہلے سے تھا۔ پرتگیزیوں نے، ہالینڈ کے لوگوں نے، واسکو ڈی گاما نے 1498 میں یہ راستہ بتایا، افریقہ کا چکر کاٹتا ہوا ہندوستان کے ساحل پر اترا، برما پر۔ یہی اسلام کا باب الداخلہ ہے۔ ہندوستان تجارت کی منڈی رہی دنیا میں، اور ہندوستان کا سب سے مضبوط تعلق جو تجارت کے اعتبار سے تھا وہ عرب سے تھا۔ جب تک فرانسیسی نہیں آئے تھے، جرمنی والے نہیں آئے تھے، ہالینڈ والے نہیں آئے تھے، جب تک انگریز نہیں آئے تھے، ہندوستان عرب کے ساتھ مل کے تجارت، یہاں کا ساحلی سمندری راستوں سے مال یمن جایا کرتا تھا، اور یمن سے پھر پورے عرب کے اندر جایا کرتا تھا۔ تو ایک کشتی کے ذریعے سے، حالانکہ مسلمان نے اس کو راستہ بتایا تھا، ایک تاجر تھا، وہ یہاں آیا، پرتگیزی، اس کے بعد جرمنی، اس کے بعد میں فرانسیسی، یہ سارے کود پڑے، پرتگیزی، اور کچھ دنوں کے بعد انگریز نے بھی دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی سونے کی چڑیا ہے، تجارت کی منڈی ہے، میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں۔ یہ بھی اس کا آنا جانا بھی شروع ہوا۔ تو 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے یہ انٹر ہو رہا ہے انڈیا کے اندر تجارت کی غرض سے، لیکن سب سے پہلے اس کو جس نے بھانپا انگریز کو، میری معروضات کو آپ غور سے سنیں گے، آپ کہیں گے اسلامی بات نہیں ہے، تاریخ بھی اسلام کا ہی حصہ ہے، تاریخ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اسلام پوری زندگی کا نام ہے، اسلام روزہ تسبیح کھٹ کھٹ کا نام نہیں ہے، پوری زندگی کا نام ہے۔ اس میں خلافتیں بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، اپنا مستقبل روشن کیسے ہو، اپنا حال ٹھیک کیسے ہو، تو یہ ماضی کو سامنے رکھے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ تو مختصراً آج اس جمعے کی گفتگو میں آپ سن لیں کہ 1857 سے پہلے کن لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ اب یہ سب سے پہلے جس نے محسوس کیا کہ یہ تجارت کی غرض سے نہیں آیا ہے، یہ تجارت کا لبادہ اوڑھ کر، تاجر کا بھیس پہن کر اس ملک پہ آنکھیں ڈال رہا ہے اور حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، بہت پہلے اس کو محسوس کر لیا تھا آپ کے پڑوسی سرہند کے رہنے والے شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے اپنی قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا
मुगलिया हुकूमत को बताना शुरू कर दिया था कि अंग्रेज पे निगाह रखो, ये यहाँ तिजारत की गरज से नहीं आया है, यहाँ ये गलत नियत से आया है, ये मुल्क की मंडी को बर्बाद करना चाहता है और यहाँ पे हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा है। यही फिक्र फिर मुंतकिल हुई है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर। उनके खुतूत फारसी में, अरबी में जो है तारीख के सुनहरे पन्नों पे रकम है। बड़े बड़ों को वो खत लिख रहे हैं और कई मुल्कों को, कभी तुर्की को खत लिख रहे हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, कभी अफगानिस्तान को खत लिख रहे हैं, कभी रूस वालों को खत लिख रहे हैं कि अंग्रेज इस मुल्क पे काबिज होना चाहता है, इस मुल्क को अंग्रेज से कैसे बचाया जाए। मुगलिया सल्तनत जब टूटने को थी तो यहाँ का तो हर राजा हुकूमत लेने में था। रोहिलों ने कहा हम हुकूमत करेंगे, मराठों ने कहा हम करेंगे, राजपूतों ने कहा हम करेंगे। लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा शाह अहमद अब्दाली को। अब खत लिखा कि आप आएं और हुकूमत बचा लें, ये जितने भी सर उठा रहे हैं इनको दबाकर वापस किसी लायक को जो है मुल्क का बादशाह बना जाए। शाह वलीउल्लाह के खत पर आया था अहमद शाह अब्दाली, वो पानीपत के मैदान में जो है रोहितों से टकराता है, शिकस्त से फाश देता है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की तहरीरों और तकरीरों से उसका असर क्या हुआ। एक मामूली सिपाही जो बाद में गवर्नर भी बन गया था, सिराजुद्दौला का नाना अली वर्दी खान। बताओ जंग पहली कौन सी है? ये है जो मैं बता रहा हूँ। अंग्रेज से पहली जंग लड़ी सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने 1754 के अंदर, यानी 1857 की जंग से 102 साल पहले 1754 के अंदर जो है अली वर्दी खान अंग्रेज से टकराता है और अंग्रेज को शिकस्त देता है। उसका विलियम फोर्ट जो था, उसका जो डायमंड हार्बर था, उसको तबाह करके रख दिया अली वर्दी खान ने। लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की, बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। तो फिर नवासा आता है उसी मसनद पे, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने पलासी की जंग लड़ी। कब लड़ी? 1757 के अंदर अंग्रेज से वो टकराया, लेकिन अपनों की गद्दारी से, मीर जाफर की गद्दारी से जो है उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये आया था शाह वलीउल्लाह के खत पर, अहमद शाह अब्दाली आया था 1761 के अंदर। उसने जो है हिंदुस्तान को फतह कर लिया, क्योंकि मरहटे सबसे ज्यादा राजपूत सर तो उठा रहे थे, खासकर राजस्थान के राजा, कि हम हुकूमत पे आ जाएं वापस दिल्ली की गद्दी पे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। रोहिला मुसलमान थे, ये भी बड़ी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन मरहटा सब पे भारी पड़ रहे थे। तो अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले मरहटों से ही टकराया, शिकस्त से फाश दी, और जो वापस अहमद शाह जो है शाह आलम सानी को वापस मसनद पे बिठाता है, बोला आप सही हुकूमत चलाना, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया और मुगलिया के अंदर लियाकत खत्म हो चुकी थी। वही उनके जाने के बाद वही सारे राजाओं ने सर उठाना और बगावतें, और अंग्रेज धीरे धीरे काबिज होता जा रहा था। तो फिर 1763 के अंदर ये कितनी जंगें हो गई? पहली जंग है 1754 की जो अली वर्दी खान ने लड़ी, दूसरी जंग है 1757 की जो सिराजुद्दौला ने लड़ी, और ये जो आया था शाह वलीउल्लाह के खत पर आया था अहमद शाह अब्दाली, ये तीसरी जंग है। और चौथी जंग है 1763 की जो मीर कासिम ने लड़ी अंग्रेज से। और पांचवी जंग है वो बक्सर की जंग, 5 थे अंग्रेज, वो शुजाउद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम सानी, जिसके कदम मजबूत कर लिए थे ना अहमद शाह अब्दाली ने। तो इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज का मुकाबला किया है। उसके बाद अंग्रेज ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, जायदाद देकर लोगों को खरीदना शुरू किया। तो वही शुजाउद्दौला जो अंग्रेज से टकरा रहा था वो बिक गया।
शुजाउद्दौला बिका। अब 1767 के अंदर अब कौन आया? एक और सिपाही, पहले अंग्रेज की फौज में था, लेकिन अंग्रेज की हलाकत देखकर तौबा करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए उतरता है। वो कौन है? वो टीपू सुल्तान का वालिद गिरामी हैदर अली। 1767 में और 68 में ये पहली ये जंग लड़ रही है। हालांकि 5वीं और 6वीं जंग है, ये अंग्रेज से टकरा रहा है। कब? 1767 और 68 में इसकी पहली जंग हुई अंग्रेजों से। उसके बाद में एक नाम है जिसको तारीख ने नाम उसका गायब कर दिया है, हाफिज रहमत खान। उसने जो है 1774 के अंदर अंग्रेजों से मुकाबला किया है। उसको तबाह कराने में शुजाउद्दौला, वही शुजाउद्दौला जो 1764 में बक्सर की जंग में अंग्रेज से मुकाबला करता है, लेकिन अंग्रेज ने उसको बड़ी जायदादें देकर खरीदा, वो बिक गया। तो 1774 के अंदर जो है उसने हाफिज रहमत खान को शहीद करा दिया। और 1782 के अंदर 1780 के अंदर दूसरी जंग होती है हैदर अली की, जो टीपू सुल्तान शहीद का वालिद है। उसकी दूसरी जंग होती है अंग्रेजों से 1780 के अंदर, और 1782 में उसका इंतकाल हो जाता है। 1782 में टीपू सुल्तान आ जाते हैं अंग्रेजों से। वो जंग जो बाप ने शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं और अंग्रेज को शिकस्त फाश देते हैं। दूसरी अंग्रेज से जंग करते हैं 1784 में, वहाँ अंग्रेज को शिकस्त हो जाती है। तीसरी जंग करते हैं 1792 में, वहाँ पे भी अंग्रेज को शिकस्त हो जाती है। चौथी जंग करते हैं वो जो है 1799 के अंदर जाकर, जिसको अपनों की गद्दारी से सुल्तान टीपू को शहीद कराया गया, जो है मीर जाफर। या वहाँ मीर जाफर था तो यहाँ मीर सादिक था और मीठन था। इन्होंने जो है अंग्रेजों से, और निजामुल मलिक हैदराबाद के निजाम ने भी साथ नहीं दिया, टीपू सुल्तान का गद्दारी की। और मरहटों ने भी गद्दारी की, रोहिला ने भी गद्दारी की। इन तीनों गद्दारों ने अंग्रेज का साथ दिया। मरहटों ने, रोहिलों ने, मुसलमान था निजामुल मलिक, ये वो इसी के बाप दादा जो वहाँ हुकूमत थी हैदराबाद के अंदर, इन्होंने भी जो टीपू सुल्तान को शहीद कराने में अंग्रेज का साथ दिया था। ये तीनों गद्दारों ने मिलकर जो है टीपू, वो शेर जिसने, जब उससे कहा गया कि कहीं छुप जाओ कहीं भाग जाओ, उसने कहा था कि जो है शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, मैं अपने वतन की खातिर शहीद हो जाऊंगा। उसने उस दौर में वो हथियार बनाए, आज की हुकूमत आज वो नहीं बना सकती। उस दौर में उसने कैसे बम बनाए थे, तारीख पढ़ो। सुल्तान टीपू, इस देश को अगर हथियार दिए तो दोनों मुसलमानों ने दिए हैं। एक का नाम टीपू सुल्तान है, दूसरे का नाम APJ अब्दुल कलाम है। हाँ, ये टीपू सुल्तान था जिसकी लाश पे खड़े होकर अंग्रेजों ने कहा आज के बाद हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बीच में जो राह में रोड़ा था वो हट गया है, अब जो है हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी जंगें हो गई, मैं सिर्फ आपको यही समझा रहा हूँ कि लोग हमें तारीख में ये हमारी जहन साजी कर दी गई कि 1857 की पहली जंग, 1857 हर हिस्ट्री में यही लिखा है, किताबें खोलो तो वही, गूगल खोलो तो वही। 1857 की पहली जंग नहीं थी। पहली जंग उन्होंने तो जानबूझ के कहा था, क्योंकि उनके 5000, क्योंकि 29,000 जो शहीद हुए तो 5000 हिंदू थे, 24,000 मुसलमान थे 1857 में, इसलिए उसको पहली जंग करार दिया। वरना पहली जंग वो है जो 1754 में अली बद्दी खान ने लड़ी। दूसरी जंग पहली जंग 1754 में अली बद्दी खान ने लड़ी। दूसरी जंग जो है 1757 के अंदर सिराजुद्दौला ने लड़ी। और तीसरी जंग जो है 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने लड़ी। और चौथी जंग 1763 के अंदर मीर कासिम ने लड़ी। और चौथी जंग जो है 1764 के अंदर वो जो है शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने लड़ी। और जो है उसके बाद में पांचवी जंग वो है जो हैदर अली टीपू सुल्तान के वालिद ने 1767-68 में लड़ी। और छठी जंग वो है जो हैदर अली ने 1780 में लड़ी। और सातवीं जंग वो है जो टीपू सुल्तान ने 1782 में लड़ी। और आठवीं जंग वो है जो उन्होंने 1784 के अंदर लड़ी। और जो है नवीं जंग वो है जो उन्होंने 1792 के अंदर लड़ी। 10वीं जंग वो है जो उन्होंने 1799 में लड़कर शहादत दी। ये 10 जंगें कहाँ गई, नहीं बताई जाती हमें तारीख में।
اور آگے چلیے، انگریز نے کہہ دیا تھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ 18ویں صدی آتی ہے، میں نے جس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ذکر کیا کہ ان کے خط پر احمد شاہ ابدالی یہاں آ کر جو ہے پانی پت کی جنگ کرتا ہے، اسی کا فرزند 1803 کے اندر فتویٰ دیتا ہے کہ جو ہے ہندوستان دارالحرب بن چکا، ہر ایک پہ جہاد فرض ہو چکا۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ جس نے دیا، انگریز کو یہاں سے کھدیڑ ڈالنے کا جو فتویٰ دیا، وہ شاہ عبدالعزیز نے دیا۔ شاہ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد میں صرف فتویٰ نہیں دے دیا بلکہ اپنے شاگردوں میں، اپنے جو ہے منسلکین میں، اپنے سالکین میں جو ہے ایک رنگ بھرا، ایک جذبہ بھرا جہاد کا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک افراد ایسے تیار ہوئے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، بالا کوٹ کے شہید نہیں یہ کھڑے ہوئے، ہندوستان کے کناروں تک پہنچے، بڑے بڑے شہروں میں پہنچے، کبھی بمبئی پہنچے تو کبھی آسام پہنچے ہیں، اور کبھی اڑیسہ پہنچے تو کبھی بہار پہنچے ہیں، کبھی سندھ پہنچے۔ یوں زبان تو ایک سیکنڈ میں کہہ دیتی ہے، لیکن ناپے نے بہار کہاں ہے، سندھ کہاں ہے، بمبئی کہاں ہے، اڑیسہ کہاں ہے، آسام کہاں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جا کر مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو جو انگریز کے خلاف تیار کیا ہے۔ لیکن انگریز نے بڑی چالاکی سے ہندوستانی کو ہی ان کی راہ میں کھڑا کر دیا۔ پنجاب کے راجہ رنجیت سنگھ کو، جو مسلمانوں پہ ظلم پا رہا تھا، اور جو ہے ان کے راستے میں جب یہ روڑا بنا تو یہ ٹولہ جو ہے راجہ رنجیت سنگھ سے ٹکرائے، اور 1831 کے اندر شہید ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں۔ اس کے بعد میں جو ہے یہ جو شہید ہونے والے تو شہید ہو گئے، جو ان کا لٹا ہوا قافلہ تھا واپس جا کے صادق پور میں جمع ہوتے ہیں، بہار میں ہے شاید، پٹنہ کے آس پاس میں صادق پور میں جمع ہوتے ہیں یہ لوگ، علماء صادق پور، آپ گوگل سے سرچ کر لیں بتائیں گے، یہ ہیں اصل ہیرو 1857 کے صادق پور کے علماء نے، جو اس بالا کوٹ کے بچے ہوئے قافلے سے تھے، صادق پور کے اندر جو ہے انگریز سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کب؟ 1835 کے اندر۔ ہمیں جو 15 اگست میں بڑے بڑے نام بتائے جاتے ہیں، ابھی تک تو وہ کہیں ہیں ہی نہیں، ابھی ان کی انٹری نہیں ہوئی، ابھی انٹری ہوگی کیونکہ 18ویں صدی شروع ہو رہی ہے۔ لیکن 200 سال مسلمان اکیلا لڑتا رہا انگریز سے، یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا، اس لیے کہ حکومت مسلمانوں کے پاس تھی، درد اس کو تھا، اور انگریز کا منصوبہ صرف حکومت نہیں تھا بلکہ عیسائیت دھرم کو یہاں نافذ کرنا تھا، تو مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے جو ہے 1835 کی بات ہے کہ علماء صادق پور جو مقابلے میں آتے ہیں، اور پھر جو ہے میں نے کہا نا وہ شاہ عبدالعزیز کی تیار کی ہوئی جو جماعت تھی، ہندوستان کے ہر شہر پہنچ رہی تھی، انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ جو ہے 1857 میں کوئی پیچھے نہیں رہا۔ کچھ واقعات بھی ایسے ہو گئے کہ صرف اسلام کو ہی نہیں بلکہ سناتن کو بھی انگریز نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ وہ کارتوسوں کے اوپر جو لگاتا تھا چربی، تو اس میں ایک طرف تو سور کی چربی ہوتی تھی تو دوسری طرف گائے کی بھی ہوتی تھی۔ مسلمان سور نہیں کھا سکتا، ہندو گائے نہیں کھا سکتا۔ اب انہیں کہا گیا کہ اس کو جو ہے دانتوں سے، بہت سارے فوجی تھے جو انگریز کی فوج میں، کہ دانتوں سے اس کمان کو کھینچنا ہے جس کے اوپر گائے کی چربی لگی ہوئی ہے، سور کی چربی لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہ جو تھا علماء صادق پور کا، وہ قافلہ اپنا کام کر رہا تھا۔ آپ 1857 کا آغاز پڑھیں گے نا کہ شروع کیسے ہوئی، گوگل سے ہی پوچھ لیں گے نا کیسے شروع ہو گئی اتنی بڑی جنگ، وہ بتائے گا سب سے پہلے ہنگامہ ہوا لکھنؤ میں، پھر میرٹھ میں ہوا، پھر شاملی کے میدان میں ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو میں آپ پیچھے سے بتاتا آ رہا ہوں، علماء صادق پور، اور علماء صادق پور کے بعد میں جو ہے پھر میرٹھ کے اندر، علی گڑھ کے اندر، اور شاملی کے میدان۔ شاملی کے میدان میں کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا مہاجر مکی، امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید،
یہ وہ لوگ تھے شاملی کے میدان میں بہت سخت محاذ-آرائی ہوئی ہے شاملی کے میدان میں. حافظ عامر تو شہید ہو گئے، مولانا نانوتوی کو گولی لگی. کون ہے نانوتوی؟ نانوتوی وہ ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈیشن رکھی. اچھا، وہابی انگریز نے کہا تھا علماء دیوبند کو، کیونکہ انگریز کے مقابلے میں یہی علماء تھے، اس لیے جو ہے انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ، آج بھی بیچارے بھولے بھالے مسلمان ہم دو آدمیوں کو وہابی کہتے ہیں. پہلے حدیث کو بھی وہابی کہا جاتا ہے، دیوبندی کو بھی وہابی کہا جاتا ہے. یہ وہابی کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ آپ کو پتا ہونی چاہیے. مجھے جب کوئی کہتا ہے نا تو وہابی ہے، تو میں کہتا ہوں تیرے دماغ کی خرابی ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ ٹائٹل کہاں سے اٹھایا گیا اور کس نے دیا. انگریز کے مقابلے میں جب حملہ جو ہے علماء کرام نے لوہا لیا، تو اب اس ٹولے کو کمزور کرنے کے لیے ایک شخصیت سے جوڑا گیا، جو شخصیت عرب کے اندر آئی. نجد کے علاقے میں ایک شخصیت آئی ہے، محمد بن عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب نے کوئی غلط دعوت نہیں دی تھی، میں نے پڑھا ہے. وہ سخت ضرور تھے اپنے موقف میں، کہتے جو حدیث میں وہ کرو. یہ موقف تھا ان کا. انہوں نے کہا روزہ رسول جو ہے حدیث کے خلاف بنا ہوا ہے. صحیح بات ہے، اس حدیث میں ہے کہ قبر جو ہے کوہان سے، اونٹ کے کوہان سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، یا بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. وہ حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتا رہا تھا، خاص کر مرچی لگی ان کو جو مزاروں کے پجاری تھے، کیونکہ وہ اس کے خلاف تھا کہ چادریں مت چڑھاؤ، نظریں مت مانگو، قبروں سے کیوں مانگتے ہو، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو اس کا نام تو تھا محمد. اگر اس کی جماعت کو اگر ٹائٹل دیتے تو ٹائٹل صحیح بنتا ہے محمدی، کیونکہ اس کا نام محمد ہے. لیکن محمدی کیسے کہیں؟ محمدی تو خود کو بننا ہے نا، حلوہ کھا کے. محمدی ہم ہیں، عاشق رسول ہم ہیں، کیونکہ ہم پوری کھاتے ہیں، کھیر کھاتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، اگربتی کرتے ہیں، لوٹا آگے رکھتے ہیں، پانی کا گلاس بھی رکھتے ہیں. تو محمدی نام نہیں دیا، باپ کا نام کھینچا. اس کے باپ کا نام تھا عبد الوہاب. اب کہا کہ یہ وہابی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ان کی شخصیت مشہور تھی. اس لیے جو ہے بعض جو ہے علماء نے ان کے ایک دو مسائل کے اختلاف بھی کیا ہوگا. وہ شخصیت میں سمجھتا ہوں کوئی غلط نہیں تھی. لیکن اب انگریز نے کیا کیا کہ یار مسلمانوں کا دماغ جو ہے نا ان علماء سے کیسے کاٹے. تو اس نے کہا کہ یہ جو دوڑ بھاگ رہے ہیں نا، یہ نانوتا والے، یہ رشید احمد گنگوہی، یہ قاسم نانوتوی، یہ صادق پور کے علماء، یا وہ بالا کوٹ کے یہ شہید سر سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد الرحیم، مولانا عبد القادر رائے پوری، یہ جو علماء ہیں یہ وہابی ہیں. کیا ہے؟ انگریز نے کہا تھا کہ یہ وہابی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے پھر انگریز کے کہنے پر بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس ٹولے کو کہا کہ یہ وہابی ہے. آج بھی کہتے ہیں وہ وہابی ہے، فاتحہ نماز نہیں پڑھتی. ارے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھن لاگ رہے ہو، دکھے وہ نہیں نہ وہ کھانے کو اوپر حلوہ آگے رکھ کے، اچھا وہ فاتحہ اگر نبی نے کہیں اس طرح کی دی ہو تو مان لیں گے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وہابی انگریز کا دیا ہوا نام ہے، اور پھر اس ٹولے کو وہابی قرار دیا گیا. اور 1857 کی جو جنگ تھی ہندوستان ہار گئے. حالانکہ ہر قبیلہ تھا، ہر ذات تھی، وہ پہلے جو لڑ رہے تھے وہ بھی سب ایک ہو گئے. راجپوت بھی آ رہا ہے، روہیلا بھی آ رہا ہے، مرہٹا بھی آ رہا ہے، پروہت بھی آ رہا ہے، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، سارے آ رہے تھے سارے. کسان نے ہل چھوڑ دیا. اچھا کسان نے جنگ کیوں لڑی پتہ ہے؟ کسان کو زیادہ نالج نہیں تھا، اتنا نالج تھا کسان کو انگریز کا کلچر پسند نہیں تھا. ہندوستان ایک غیرت مند دیش تھا، یہاں ہندو عورتوں میں بھی چادر تھی، حیا تھی.
کپڑے سارے پورے پہنتے تھے، ناچ گانا یہ پسند نہیں تھا، بے پردگی پسند نہیں تھی، تو پھر جو ہے کسان نے ہل کی ڈانڈی اٹھا لی انگریز کے خلاف، بھاگ میرے ملک سے، تیرا ننگا پن مجھے پسند نہیں ہے، تیرا ناچنا ہمیں پسند نہیں ہے، تیرا کلچر، تیرا لباس، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرے پہننے کے کپڑے اور یوں سڑکوں پہ ناچنا اور یوں جو ہے اظہار کر دینا رستہ چلتے ہوئے، یہ کلچر ہمیں پسند نہیں ہے، ہم حیادار ہیں، ہم شرم والے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، کیا یاد؟ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے جب 15 اگست کو اسی انگریز کا کلچر دکھا کر تالیاں پیٹی جاتی، ناچ گوری ناچ، یہی تو کسان کو پسند نہیں تھا، ورنہ کیا ضرورت تھی اس کو ہل چھوڑنے کی؟ کسان بھی لڑا، بدقسمتی سے 1857 کی جنگ ہار گئے۔ اب کیا کیا؟ انگریز نے کہا کہ جب تک اس دیش میں قرآن موجود ہے ہم اس ملک پہ حکومت نہیں کر سکتے، پہلے تو قرآن چلاؤ۔ 1863 میں 3000 قرآن کے نسخے جلائے، اس وقت بڑی تعداد ہوتی ہے، پورے ضلع میں 1-2 قرآن ہوتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ پورے ضلع میں 1-2 قرآن کے نسخے ہوتے تھے، یوں تھوڑی چھپائی عام تھی کہ یوں مسجد میں 10 پڑھے، اس مسجد میں 10 پڑھے، نہیں، 3000 قرآن کے نسخے ہندوستان میں پھر کر جلائے۔ مولانا نانوتوی سے انگریز نے کہا کہ اب ہم جو ہے اس ہندوستان سے قرآن کو ختم کر دیں گے، کہا کہ تم اگر 10 سال اور محنت کر لو تب بھی اس دیش سے قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو انگریز نے کہا کیسے نہیں کریں گے، ہم نقشہ بنا رہے ہیں، ہر گاؤں پہنچیں گے، ہر ٹھانی، ہر گھر، ہر مسجد پہنچیں گے، کسی کے پاس نسخہ نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا نانوتوی نے 8 سال کے بچے کو بولا ادھر آ، 27واں پارہ سنا، وہ بچہ فر پڑھنے لگا، بولا رک جا، 11واں پارہ سنا، وہ وہاں سے شروع، بولا 7واں پارہ سنا، وہ 7ویں سے اسٹارٹ ہو گیا۔ اور انگریز تو کاغذ جلا سکتا ہے، قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ انگریز نے بھی یہاں شکست تسلیم کر لی، اور پھر علماء نے کہا کہ اگر اس دیش میں موقع تو تھا اس کے پاس جب ملک آزاد ہو گیا، 1800 یہ کیا کیا انہوں نے بہت محسوس کر لیا جنگ کے بعد ہی کہ ہمیں جو ہے اس ملک میں اسلام کو بچانا ہے، تو کیا کیا؟ 1866 کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، انار کے درخت کے نیچے، مولانا قاسم نانوتوی نے، پڑھنے والا ایک، پڑھانے والا ایک۔ پہلے دن تو ملا محمود پڑھا رہا تھا اور محمود پڑھ رہا تھا، جو محمود پڑھ رہا تھا نا وہی آگے چل کر شیخ الہند بنا ہے، اور مقصد یہی تھا کہ ہمیں ایسی چھاونی تیار کرنی ہے، کیونکہ پچھلے 250 سال نے بتا دیا تھا ان بوریا نشینوں نے انگریز کو چڑھے چبائے ہیں، اگر اس ملک میں انگریز کو بھگانا ہے اور اسلام کو بچانا ہے تو ہمیں جو ہے مدارس قائم کر کے ایسے افراد تیار کرنے ہوں گے جو انگریز سے لوہا لے سکیں۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اسی لیے وہ عملہ تیار ہوا ہے۔ وہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، تحریک ریشمی رومال ایسے کامیاب نہیں ہوئی، پھر ان کے شاگرد جو یہاں سے سندھ، پنجاب، دلی، دلی سے لاہور، لاہور سے سندھ، سندھ سے افغانستان، وہاں پر کیا تحریک ریشمی رومال کا نام سنا ہوگا، برکت اللہ بھوپالی نے آزاد ہندوستان حکومت قائم کر لی تھی کہ ایشیا میں صرف اسلام کی حکومت ہوگی، یہ انہوں نے وہاں پر قائم کر لی تھی وہاں کے گورنر سے مل کر۔ بہرحال وہاں پر جب مولانا سندھی پہنچے نا، تعجب کی بات بتاؤں کہ اسکول اور کالج کے لڑکے مولانا عبید اللہ سندھی سے پہلے وہاں موجود تھے، بلکہ جیل کے اندر تھے، انہیں پکڑ کے کسی نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ آج بھی بہت سی مرتبہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی موقع آتا ہے نا کسی چوراہے پہ جمع ہونے کا، حکومت میں آنکھیں ڈالنے کا، آپ نے شاہین باغ دیکھا ہوگا ماضی قریب میں دیکھتا ہوں جب بھی ایسا ہندوستان میں موقع آتا ہے تو وہ جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مولوی صاحب جو تقریریں کر رہے ہیں یا وہ جو کہہ رہے ہیں نا ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھاگتے ہیں پولیس کو دیکھ کے،
काली कोठी से भागते हैं, ऐसी जगहों से जाते ही नहीं। बोला अल्लाह करता है सब कुछ, मस्जिद में करता है, बाहर तो डर लगता है भाई। ये मैंने देखा हिंदुस्तान में, स्कूल के लड़के वहां खड़े होते हैं। शाहीन बाग में कौन था? स्कूल के बच्चे थे, लड़कियां थी कॉलेज में पढ़ने वाली। तो मौलाना अबैदुल्ला सिंधी तहरीक रेशमी रुमाल के खातिर अफगानिस्तान गए, तो वहां स्कूल के लड़के, कॉलेज के लड़के, पंजाब के, सरहद के। मौलाना ने पूछा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बोला हम तुर्की फौज में भर्ती होना चाहते, हम यहाँ पर इस्लाम का निजाम लाना चाहते। बहरहाल इनको भी, जो किसी को भी कम न समझें, ये अब बड़ी तफसीलात हैं। मेरा आज का मकसद तो इतना ही था कि 1857 से पहले क्या हुआ। अब आगे की जो तफसीलात हैं बहुत सारी हैं, तरके मवालात है, तहरीक खिलाफत है, बहुत सारे जलियांवाला बाग है, बहुत सारी दास्तानें हैं जिनके ऊपर घंटों नहीं कई रातों और कई महीने बीत सकते हैं, लेकिन हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों की दास्तान कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं गुजारिश करूँगा खासकर नौजवानों को अपनी सही तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा हमारे अकाबरीन कौन थे। और जो है आप जब माजी को सामने रखते हैं तारीख के आईनों में, तो फिर आपका फ्यूचर और मुस्तकबिल भी रोशन होता है, आपको राहें मिलती हैं। मुश्किलात हर दौर में रहती हैं, बातिल हर दौर में रहता है। हमारे अकाबरीन ने कैसे रास्ता निकाल लिया, तो ये मायूसी से तारीख आपको निकालेगी। इसलिए अपने आबा व अजदाद की सही तारीख पढ़ें, सुनी सुनाई बातों पे अमल करके न आगे बढ़ जाया करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।